بابا جان صاحب آئے. ہاں جی بابا خان صاحب، کیا حال چال ہے صوفی صاحب؟ اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں آپ؟ بس کرم پنجتن پاک کا، 12 امام 14 معصومین کا کرم. ابو بکر عمر کا نہیں؟ ارے یار پھر ابھی اصل میں کیا ہے کہ میں 1.5 گھنٹے سے آپ کو سن رہا ہوں، سمجھے نا. اور ابھی میں کچھ بولوں تو یہ اچھا نہیں، پہلے بات کی شروعات ہو جائے. آپ کو تو زبردستی آپ محبت ہے انگلی نا کرو ان سے، پھر میں بڑی انگلی کروں. آپ لوگ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. وہ دیکھو ایسا ہے میری بات پہلے آپ ایک سن لو. اگر کوئی آپ کو سن رہا ہے یا کوئی آپ کو سننا چاہ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو ایک چھری لے کے ڈائریکٹ کاٹ دو یا مطلب اس کو ختم ہی کر دو. کوئی ہم بھی آپ سے آدمی جو ہے محبت نا وہ حقیقت کی طرف دھیرے دھیرے آتا ہے اور وہ دھیرے دھیرے ہی سمجھ پاتا ہے نا. اور اہل بیت علیہ السلام کو اگر ہم دنیا میں بتا رہے ہیں اپنے حساب سے اپنے لوگوں کو، تو کتنی پریشانی ہم جھیلتے ہم کو معلوم ہے. اب آپ ڈائریکٹ آ کے ہمارے خلیفہ کے بارے میں الٹا بولو گے، پھر میں ابھی آپ کو کچھ الٹا بولوں تو کیا فائدہ؟ صحیح ہے. نہیں، ہم نے صرف پوچھا کہ ان کا لطف کرم ہے یا نہیں خلیفے کا. آپ نے کہا پنجتن پاک 14 معصومین علیہ السلام کا. ہم نے پوچھا ابو بکر عمر کا بھی ہے کوئی، ان کا بھی شکریہ ادا کریں نا. اب میری بات سن لو، نہیں میری بات سن لو. ان پر بھی کرم اہل بیت کا ہی ہے. ہاں ہے نا، ان پر بھی. اور اللہ کے رسول نے فرما دیا علی مجھ سے، میں علی سے ہوں. تو جس پہ رسول کا کرم اس پہ علی کا کرم. جی صحیح ہے، صحیح فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو میں ابھی آپ کو ایک اللہ بے شک اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، ہے نا. اصل میں آپ لوگ چھیڑا مت کرو، کیونکہ ابھی میں گروپ میں آپ کے ایک جگہ دیکھا کسی نے اولیاء اللہ کی توہین کی. تو خدا را یہ لوگوں کو بولو مت کرو. اگر وہ خدا کی قسم انڈین ہوتا اور ہندوستان کے کوئی بھی کونے میں ہوتا نا تو اس کو بلا کے اس کا میں منہ لال پیلا کر دیا ہوتا. میرا یہ بولنے مطلب ہے جب لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کے گروپ میں آ رہے ہیں، تو ان کو آپ حقیقت بتاؤ نا. آپ ان کو اہل بیت کی طرف لاؤ نا. اگر میں آپ کو بول دوں آپ کوٹ پینٹ پہننے کیوں ہو، یہ کرسچن پہنتے ہیں، آپ کا چہرہ ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگو گے. ابھی روٹی پہ مطلب تاوا پہ روٹی آئی نہیں، ابھی بنی نہیں، آپ ڈائریکٹ اس کو کھانے کی بات کر رہے. لوگوں کو اہل بیت کی طرف آنے دو، پنجتن پاک کی طرف آنے دو. آپ خود جان رہے ہو کہ لوگ کتنے دور ہیں اہل بیت سے، آپ کو خود پتا ہے یہ بات. صحیح فرما رہے ہیں. آپ ڈائریکٹ برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، صوفی ڈائریکٹ صاحب برائی جو کرنا فرما شروع رہے کر ہیں دیتے ہیں کہ ابو بکر عمر کو نہ چڑھا کرو، بس ٹھیک ہے، نہیں چڑھتے جیسے آپ حکم دیتے ہیں. نہیں محبت بھی کریں ان سے. ایسا ہے کہ جو آپ کی نہیں وہ اللہ جس کو توفیق دے. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے تو آپ وہ پڑھو جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہم پڑھیں گے. اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ میں ابھی آپ کا ایک بیان بہت ٹائم سے سن رہا تھا، ہے نا، کہ سید کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور میں تقریباً 1.5 گھنٹے سے سن رہا تھا، ہے نہیں بات. اچھا، اور خاص طور پہ جب میں آؤں نا، اگر آپ خود کو چینل پہ لا رہے ہیں یا میں آ رہا ہوں، تو یقین ماننا صرف اہل بیت کی محبت کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں. ہمارا جمع ہونا یہ اہل بیت کی محبت کی دلیل ہے. یہ صرف مولا علی علیہ السلام کا کرم ہے. اب میں آؤں اور آپ خلیفہ اول خلیفہ دوم کے بارے میں الٹا سیدھا بولو، پھر میں آپ کو کچھ الٹا سیدھا بولوں، آپ کی برائی کروں، مزہ نہیں آئے گا. اس میں دلیل پہ بات ہو، مدعے کی بات ہو. بس دوسرا کوئی آئے، آپ کو کیا بولنا ہے بولو، میرے جانے کے بعد آپ کو جس کو جو بولنا ہے بولو، مجھ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. میں کم سے کم خدا را میرے سامنے مت بولو، میرے سامنے ذکر اہل بیت کرو. جو سوال جواب ہمارے تمہارے وہ کیا جائے، اس میں بہتری ہے. تو پہلی بات تو مجھ کو ابھی آپ ایک چیزیں بتاؤ کہ سید میں آپ سب سے اعلیٰ نسب کس کو مانتے ہیں؟ میں بھی آپ کی بات سن رہا تھا، آپ کسی کاظمی صاحب سے بحث کر رہے تھے. تو 12 اماموں کے تعلق سے آپ کے تھاٹ کیا ہے؟ آپ کیا مانتے ہیں 12 امام، اور دوسرے جو سید ہیں ان کو کیسا مانتے؟ پہلے بتاؤ مجھ کو. میرے لوگ دوسرے سید کون ہے؟ دوسرے سید کون ہے بھائی؟ مطلب جیسے مثال کی ابھی وہ جس سے آپ کی بحث ہو رہی تھی، تو وہ اور سیدوں پہ نعوذ باللہ صدقہ حلال بھی بتا رہے تھے کہ بھائی صدقہ لے سکتے ہیں. پھر آپ ان سے بحث کر رہے تھے. تو یہ مطلب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اولادوں کی بات الگ ہے، تو دوسرے اور جو ہے آل عباس اور دوسروں کی بات الگ ہے. تو یہ ریئل میں ایکچوئل میں، جیسا کہ ابھی میں آپ سے ایک بات یہ پوچھوں کہ آپ کا یہ کہنے مطلب ہے کہ سید کی شادی غیر سید سے نہیں ہو سکتی؟ جی ہم ہو سکتی ہے، ہم اور یہ کہ ہو سکتی ہے. اچھا، آپ کے حساب سے ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. مطلب کہ اگر لیڈیز سید ہو اور جینٹس غیر سید ہو تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، اگر مومن ہے دونوں تو ہو سکتا ہے. جی ہم اچھا، دونوں مومن ہے تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح غیر سید سے ہی کیا ہے نا؟
میں نہیں جانتا اس کی بیٹی کو، ہو اچھا سکتا ٹھیک ہے، خمینی صاحب نے کہتے، خمینی صاحب کے ایک دو داماد تھے جو غیر سید تھے، خامنئی کا مجھے نہیں ہاں معلوم۔ تو وہی میں پوچھ رہا ہوں نا، وہی میں پوچھ رہا ہوں نا۔ ہاں تو یہ غیر سید میں نکاح کیسے جائز ہے آپ کے حساب سے؟ میں ایک سوال خالی پوچھنا چاہ رہا ہوں، بیٹھ کر رہے تھے وہ اہل تشیع تھا، میں اہل سنت کے حساب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے میں بھی ایسا ہے کہ غیر سید کا نکاح بہت ٹائم ایسا ہو گیا ہے، میں آپ کو ایک دم ریئل فیکٹ بات بتاتا ہوں، سیدوں کی بہت سی لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہو گئی جو بوڑھی ہو گئی، جن کا نکاح سید اس لیے نہیں کر رہے کہ ان کو سید لڑکے نہیں مل رہے۔ صحیح۔ تو 12 اماموں میں کسی ایک امام نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح غیر سید میں کیا ہے کیا؟ جی میرا ایک سوال ہے۔ بالکل کیا امام جعفر صادق علیہ کون سے السلام امام کی نے بیٹی، کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں غیر سید میں۔ اچھا اکثر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو بیٹیاں ہیں ان کے حالات، ان کے داماد کا ہاں نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، کیونکہ ان کے صرف نام ہی مشکل سے ملتا ہے بیٹیوں کا، تو ان کی شادی کہاں ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اچھا امام جعفر صادق علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہاں۔ بیٹی ہے جو بنی امیہ میں شادی ہوئی اس کی۔ جی ہاں، کون سی بیٹی؟ رسول اللہ کی ایک بیٹی؟ زینب کی، ان کی بیٹی زینب ہے، ان کی شادی ہوئی ہے بنی امیہ میں۔ وہ کہاں ہوا ہے بنو امیہ میں؟ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ الربیع ابن ابی العاص میں، اس سے ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے امامہ۔ پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے شادی کی تھی، حضرت زہرا سلام اللہ اچھا، یہ اہل علیہا کے سنت کی کتابوں میں ہے یہ حوالہ؟ دونوں کتابوں میں، شیعہ میں بھی مخالفین میں بھی، دونوں فریقین نے روایت کی۔ آپ کو اہل سنت کی کتاب کے نام معلوم ہے جس میں ہے یہ کافی مشہور ہے، مخالفین کے کتب میں بھی مشہور ہے، ہمارے کتب میں تو حوالے ہیں نہیں ٹھیک ہے، اگر مخالفین کے ہے تو اگر آپ کس میں، آپ ذرا ایک ہنٹ تو دیں، بتائیں تو کس میں ہو سکتا ہے؟ میں ایسے پوچھ رہا ہوں۔ کتب میں مجھے نہیں معلوم کس کتاب میں آپ کو ملے گا، میں نے اچھا، مخالفین کی کتب میں، کیونکہ میری بات ہوتی ہے بخاری، اس مسئلے میں میری بات ہوتی ہے شیعوں سے، کیونکہ شیعہ منکر اس بات کے، مخالفین پہ اس بات پہ فروع پہ تو ہم گفتگو نہیں کر رہے نا، ہم شیعوں میں بات کرتے ہیں۔ مخالفین کے کتب میں، مخالفین کے لیے تو آسان ہے، وہ خود سارا دن کہتے ہیں کہ عثمان کو ذوالنورین۔ وہ ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کی ایک بیٹی زینب کا نکاح جو بھی آپ نے بتایا ہے، ہاں میں ذوالنورین، یہ جو پوچھنا تمہارے چاہ رہا لیے ہوں تو کہ یہ آپ تو نے، بہت آسان ہے، ذوالنورین سارا دن کہتے ہو۔ ابھی آپ بتا رہے ہو کہ بنو امیہ میں ہوئی ہے، تو میں وہ پوچھ رہا ہوں اہل سنت کی کس کتب میں حوالہ موجود ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں مجھے خالی یاد آپ نہیں ہے بھائی، مجھے بات مخالفین کے کتاب سے نہیں معلوم، شیعہ کی کتب میں موجود ہے، لیکن مخالفین کے ہاں بھی موجود ہے، لیکن اس کا حوالہ بھی مخالفین کے کتب میں میرے پاس ابھی فی الحال تیار نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس کی تحقیق مخالفین کی کتب میں نہیں کیا تھا، کیونکہ میری جو بحث چل رہی ہے یہ فروع کی بحث ہے، اور فروع کی بحث جو ہے مخالفین کے ساتھ نہیں کرتے، وہ شیعوں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مخالفین کے تو مسئلہ امامت پہ بات کریں گے ان سے۔ ہاں اچھا چلو ٹھیک ہے، اب میرا ایک سوال یہ بنتا ہے آپ سے بھی، میں نے ایک جملہ سنا اس کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، جنت کے تعلق سے آپ کا تصور کیا ہے؟ ابھی آپ نے صوفیوں کے تعلق سے بتایا کہ ان کا جنت کا تصور ہی نہیں ہے، وہ جنت کو مانتے ہی نہیں ہے، تو جو جنت آپ کے نزدیک کیسی ہے ذرا بتاؤ، پھر میں اپنے طریقے سے اس جنت کے بارے میں آپ سے سوال کروں گا۔ جنت وہی ہے جو کتاب میں، قرآن میں، حدیث میں، فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جنت میں ہر چیز جو انسان مانگتا ہے وہ موجود ہے، اچھا، ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسے کیسی نعمتیں، کیسے شہوات، کیسے لذات، کیسے آرام و آسائش امیر المؤمنین علیہ السلام کے خالص شیعوں کے لیے اللہ نے آمادہ کیے، کہ تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا، کانے، محلات، بہترین کپڑے اور خدام اور باغات اور اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اوکے، کوئی نہیں، اگر جنت میں انسان کیسا جائے گا آپ کے حساب سے؟ مطلب روح کے ساتھ جائے گا یا جسم کے ساتھ جائے گا؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے، ابھی آپ ہی نے کہا تھوڑی دیر پہلے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ جسم اور روح کے ساتھ جائے گا۔ اچھا، جسم اور روح کے ساتھ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ سے مدعے پہ پھر بات کروں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جائے گا؟ دیکھو ایسا ہے، یہ تو آپ کا عقیدہ تو اہل حدیثوں سے مل رہا ہے، پھر جا کے اہل حدیث کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ سن لو میری بات، میں اہل حدیثوں کا عقیدہ بتاتا ہوں، جو اہل سنت میں جو اہل حدیث ہے میں ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں، آپ پہلے عقیدہ سن لو ان کا۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا تو وہ بولتا ہے نعوذ باللہ جنت میں حوریں ہوں گی، آپ ان سے صحبت کر سکتے ہو، سیکس کر سکتے ہو، یہ کر سکتے ہو، وہ کر سکتے ہو۔ یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے، جیسے چاہو گے استعمال کرو،
दबा के 100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी। और आप जिस्म के साथ मतलब वो मतलब आपको दुनिया का मजा नहीं याद रहेगा, वो मजा, तो ये तो फिर उनसे आपका अकीदा मैच खा रहा है। आप भी वही बात कर रहे हो कि जिस्म के साथ आदमी जाएगा। बिल्कुल, आपका क्या अकीदा है? नहीं, पहले आप क्लियर कर लो, अभी आप कुछ बोलने जा रहे थे, बोल। आप मुझे बताओ ना, वो जो वो हम इसलिए कि वो कहते हैं कि जन्नत में हूर है, जन्नत में दरख्त है, जन्नत में पल हैं, जन्नत में काने हैं, जन्नत में शराब हैं, जन्नत में कसूर हैं, जन्नत में महल्लात हैं, जन्नत में हर किस्म का इशरत है। हम उनकी बात पे अमल नहीं करते। ये तो अहादीस, रिवायात, कुरान की आयत बेशुमार है इस मतलब पे, ठीक है ना? तो उनसे आप मतलब एग्री हो उसकी बात से कि वो जो बोल रहे हैं बात सही है, इसी तरीके से होगा? खुदा लानत करे उनको, हम उनकी बात से एग्री, हम अहादीस मासूमीन कुरान की आयत से एग्री करते हैं। आप क्या कहते हो? तो आप क्या कहते हो? जन्नत आप क्या कहते हो? जन्नत में नहीं है? जन्नत में 72 हूरें जन्नत में मिलेंगी। ओ भाई, आपको जन्नत मिलेगी और आपको 72 हूरें मिलेंगी, क्या ये कोई नहीं कहता? आप ये कहेंगे आज हमारे मंच पर? मैं आपको एक बात ही बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के लिए जो शहीद हुआ उसका नाम है हुसैन इब्ने अली, जो अपने बच्चों के साथ 72 लोगों की कुर्बानी करबला में पेश कर दिया। उसके बारे में तो ये नहीं बताएंगे। अगर 72 हूरें मिल रही हैं, अगर ये कोई मौलवी बोल रहा है तो उस मौलवी से पूछो जो उसके पास उसकी एक हूर, उसकी बीवी, उसको उसने संभाल पाया क्या अभी तक? ये कौन से 72 हूरों की बातें कर रहे हैं? ये अगर जवानों को ये भड़का रहे हैं 72 हूरों के नाम पे, तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने कहां से लाया? क्या कुरान शरीफ में 72 का जिक्र किया गया है? क्या अल्लाह के नबी ने कहा है कि तुम जाके किसी गैर धर्म वालों को मारो, हम तुम 72 हूरें तुमको महशर में अता करेंगे? ये नबी ने कहा है क्या? ये जुमला किसी ने नहीं कहा है। जन्नत में अल्लाह ताला जो इंसान चाहे वो जन्नत में है, 72 के हजारों की तादाद में, हूर, गुलमान। अच्छा, और औरतों के लिए क्या है जन्नत में? फिर औरतों के लिए क्या है? औरतों के लिए जो वो चाहें, फीहा मा तश्तहिल अनफुस व तलज़्ज़ुल अयुन, जो भी इंसान चाहे, चाहे वो मर्द चाहे औरत है, जो भी वो चाहे अल्लाह ताला से उसको मिल जाता है जन्नत में। ओके, अब आप क्या कहते हो जन्नत में? ओ भाई, आप तो बिल्कुल काफिर निकले ना, आप तो बिल्कुल पक्के काफिर निकले। मैं क्यों काफिर निकला? आप जन्नत का मुनकिर हैं? आप जन्नत का मुनकिर हैं? कहते हैं उसमें जन्नत में ये चीजें नहीं है। मैं क्यों जन्नत का मुनकिर हूं? आप कहते हैं सिर्फ रूह है ना। अगर कोई ये बोले वहां जाके आपको सेक्स करना है, पल खाता है, तो मैं मान लूं ये बात को। जन्नत में पल खाता है कोई?